ویلکم ٹو دن ریویوز۔ تو دوستو یقین کریں یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو ایک خاموش شادی، ایک طاقتور خاندان اور ایک خوددار عورت کے بیچ دفن تھا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ایک ہی رات میں آپ سے چھین لی جائے، اگر جن لوگوں پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کریں وہی آپ کے خلاف کھیل کھیل رہے ہوں، اور اگر یہ سب اس وقت ہو جائے جب آپ پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہ رکھتے ہوں۔ دوستو آج کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اپنے خواب میں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر انگارے جیے، مگر ایک حویلی کے دروازے میں قدم رکھتے ہی وہ خواب خطرے میں پڑ گئے۔ یہ کہانی ہے سازشوں کی، خاموش بلیک میلنگ کی، طاقت کے نشے میں ڈوبے فیصلوں کی، اور ایک ایسے دشمن کی جو سامنے نہیں بلکہ سائے میں وار کرتا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت جسے توڑنے کی پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہو، وہ اکیلے اس نظام کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ بھی باقیوں کی طرح ہار مان لے گی؟ دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک معمولی سا انکشاف پورے کھیل کا رخ بدل دیتا ہے، کس طرح خوف کی جگہ حوصلہ لیتا ہے، اور کیسے ایک فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ انجام وہ ہے جس کی آپ نے توقع ہی نہیں کی ہوگی، اور شاید یہی انجام آپ کی سوچ بدل دے۔ فرینڈز، شہر کے قدیم مگر بااثر علاقے میں واقع ملک حویلی اس رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے دیواریں بھی ہونے والے طوفان کو محسوس کر رہی ہوں۔ عائشہ عمران اس حویلی میں نئی نویلی دلہن کے طور پر داخل ہوئے، مگر اس کے قدموں میں خوشی نہیں بلکہ اندیشوں کا بوجھ تھا۔ وہ ایک خود ساختہ کاروبار عورت تھی جس نے اپنی محنت سے ذائقہ ہاؤس کو شہر کی پہچان بنا لیا تھا، مگر شادی کے صرف 2 دن بعد ہی اس کے موبائل کی اسکرین پر آنے والی ایک کے بعد ایک ای میل نے اس کی سانسیں روک دیں۔ تمام بڑے کنٹریکٹس اچانک منسوخ ہو چکے تھے، بغیر کسی وضاحت، بغیر کسی وارننگ۔ عائشہ کو یقین تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں۔ اس نے اپنے شوہر زین ملک کی طرف دیکھا جو بظاہر پرسکون مگر اندر سے بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ زین کی خاموشی سوال بن کر اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس حویلی میں زین کے والد سردار فہیم ملک خاندان کی عزت اور طاقت کے نام پر ہی اس چیز کو کچلنے کے عادی تھے جو ان کے بنائے گئے اصولوں سے ہٹتی۔ ان کی نظر میں بہو کا باہر کام کرنا بغاوت تھی۔ اسی دوران عائشہ کو ایک فون کال موصول ہوئی جس نے اس کی دنیا مزید ہلا دی۔ دوسری طرف اس کی بچپن کی دوست مہرین تھی جو کانپتی آواز میں بتا رہی تھی کہ اس کا بھائی سلیم شدید قرض میں ڈوب چکا ہے، اور جن لوگوں نے اس سے وقت مانگا تھا وہ وقت نہیں، جان مانگتے ہیں۔ اور ایک نام بار بار لیا جا رہا تھا، شہباز قریشی، جس کا شہر میں ذکر صرف خوف کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ایک طرف اس کی برسوں کی محنت خطرے میں تھی، دوسری طرف ایک ہی گناہ جان، اور تیسری طرف وہ شادی جسے توڑنا یا بچانا اب محض جذبات کا نہیں بلکہ بقا کا سوال بن چکا تھا۔ دوسرے حویلی کے لمبے برآمدے میں کھڑے عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہر دروازے کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو، کوئی چال چل دی گئی ہو، اور وہ جانے بغیر ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکی ہو جہاں مہرے زندہ انسان تھے اور ہارنے کی قیمت صرف شکست نہیں بلکہ تباہی تھی۔ فرینڈز، عائشہ نے رونے یا ٹوٹنے کی بجائے اس رات ایک فیصلہ کیا، وہی فیصلہ جو کمزور لوگ نہیں بلکہ لیڈر کرتے ہیں۔ اس نے خاموشی سے اپنے تمام منسوخ شدہ کنٹریکٹس کی تفصیل نکالی، اور ایک ہی نام بار بار سامنے آیا، ایک شیل کمپنی جو دراصل سردار فہیم ملک کے قریب آدمی کے نام پر رجسٹر تھی۔ اب تصویر صاف ہو چکی تھی۔ اسی دوران زین ملک بھی سچ سے بھاگنے کی بجائے پہلی بار اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کے والد نے اسے جذباتی بلیک میل کیا تھا، مگر وہ عائشہ کو ٹوٹتے دیکھ کر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ دونوں نے مل کر ایک خطرناک مگر ضروری قدم اٹھایا۔ عائشہ نے اپنے پرانے نیٹ ورک اور سوشل میڈیا کی طاقت استعمال کرتے ہوئے ایک لائیو انٹرویو کیا جس میں اس نے نہ کسی کا نام لیا نہ الزام، مگر حقائق، دستاویزات اور ثبوت اس قدر واضح تھے کہ اگلی صبح شہر کا ہر نیوز چینل اس کہانی پر چل رہا تھا۔
دوسری طرف مہرین کے بھائی سلیم کے معاملے میں بھی عائشہ نے آخری پتہ کھیلا۔ اس نے شہباز قریشی تک براہ راست پیغام بھجوایا، نہ منت نہ خوف بلکہ ایک بزنس آفر۔ شہباز جیسے ہمیشہ کمزور لوگ ملے تھے، پہلی بار کسی مضبوط عورت سے ملا۔ اس ڈیل میں نہ صرف سلیم کی جان بچی بلکہ شہباز کی غیر قانونی دھندے بھی قانون کے نظر میں پڑ گئی، کیونکہ عائشہ پہلے ہی تمام معلومات متعلقہ اداروں تک پہنچا چکی تھی۔ دوستو، چند دنوں میں حالات پلٹ گئے۔ سردار فہیم ملک کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب حویلی میں تنہائی نے طاقت کی جگہ لے لی۔ انہوں نے عائشہ سے معافی مانگی اور اس بار بغیر شرط کے عائشہ نے معاف کیا، مگر اصولوں کے ساتھ اس کا بزنس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آ گیا۔ فرینڈز، زین نے کھل کر اس کا ساتھ دیا اور ملک حویلی جو کبھی سازشوں کا مرکز تھی اب احترام اور برابری کی مثال بن چکی تھی۔ فرینڈز، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی عورت کی جیت جو رشتے بھی بچانا جانتی تھی اور اپنی پہچان بھی، اور یہی جیت ویورز کے دلوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ اور یوں یہ کہانی ہمیں ایک سادہ مگر طاقتور سبق دے کر ختم ہوتی ہے کہ اصل جیت طاقت، دولت یا سازش میں نہیں بلکہ حوصلے، خود پر یقین اور سچ پر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب حالات انسان کو دیوار سے لگا دیتے ہیں، جب اپنے ہی سوال بن جائیں اور جب ہر راستہ بند نظر آئے، تب بھی ایک درست فیصلہ پوری بازی پلٹ سکتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک عورت اور ایک خاندان یا ایک سازش کی نہیں تھی، بلکہ ہر انسان کی تھی جو اپنی پہچان، اپنے خواب اور اپنے حق کے لیے لڑتا ہے۔ شاید اس کہانی کے کردار فرضی ہوں، مگر ان کے مسائل، خوف اور فیصلے ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ مشکلات آئیں گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم خوشی اختیار کرتے ہیں یا سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر کسی موڑ پر آپ نے خود کو اس میں محسوس کیا ہو، تو اسے ایک بار ضرور سمجھیں اور مت بھولیے، بلکہ ایک یاد دہانی کے طور پر دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھ کے جا رہے ہیں، کیونکہ کہانیاں ختم نہیں ہو جاتی مگر ان کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو عدن ریویوز۔ تو دوستو، یقین کریں یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو ایک خاموش شادی، ایک طاقتور خاندان اور ایک خوددار عورت کے بیچ دفن تھا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ایک ہی رات میں آپ سے چھین لی جائے، اگر جن لوگوں پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کریں وہی آپ کے خلاف کھیل کھیل رہے ہوں، اور اگر یہ سب اس وقت ہو جائے جب آپ پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہ رکھتے ہوں۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اپنے خواب میں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر انگارے جیے، مگر ایک حویلی کے دروازے میں قدم رکھتے ہی وہ خواب خطرے میں پڑ گئے۔ یہ کہانی ہے سازشوں کی، خاموش بلیک میلنگ کی، طاقت کے نشے میں ڈوبے فیصلوں کی، اور ایک ایسے دشمن کی جو سامنے نہیں بلکہ سائے میں وار کرتا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت جسے توڑنے کی پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہو، وہ اکیلے اس نظام کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ بھی باقیوں کی طرح ہار مان لے گی؟ دوستو، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک معمولی سا انکشاف پورے کھیل کا رخ بدل دیتا ہے، کس طرح خوف کی جگہ حوصلہ لیتا ہے، اور کیسے ایک فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ انجام وہ ہے جس کی آپ نے توقع ہی نہیں کی ہوگی، اور شاید یہی انجام آپ کی سوچ بدل دے۔ فرینڈز، شہر کے قدیم مگر بااثر علاقے میں واقع ملک حویلی اس رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے دیواریں بھی ہونے والے طوفان کو محسوس کر رہی ہوں۔ عائشہ عمران اس حویلی میں نئی نویلی دلہن کے طور پر داخل ہوئے، مگر اس کے قدموں میں خوشی نہیں بلکہ اندیشوں کا بوجھ تھا۔ وہ ایک خود ساختہ کاروبار عورت تھی جس نے اپنی محنت سے ذائقہ ہاؤس کو شہر کی پہچان بنا لیا تھا، مگر شادی کے صرف 2 دن بعد ہی اس کے موبائل کی اسکرین پر آنے والی
ایک کے بعد ایک ای میل نے اس کی سانسیں روک دیں۔ تمام بڑے کنٹریکٹس اچانک منسوخ ہو چکے تھے، بغیر کسی وضاحت، بغیر کسی وارننگ۔ عائشہ کو یقین تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں۔ اس نے اپنے شوہر زین ملک کی طرف دیکھا جو بظاہر پرسکون مگر اندر سے بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ زین کی خاموشی سوال بن کر اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اسی حویلی میں زین کے والد سردار فہیم ملک خاندان کی عزت اور طاقت کے نام پر ہی اس چیز کو کچلنے کے عادی تھے جو ان کے بنائے گئے اصولوں سے ہٹتی۔ ان کی نظر میں بہو کا باہر کام کرنا بغاوت تھی۔ اسی دوران عائشہ کو ایک فون کال موصول ہوئی جس نے اس کی دنیا مزید ہلا دی۔ دوسری طرف اس کی بچپن کی دوست مہرین تھی جو کانپتی آواز میں بتا رہی تھی کہ اس کا بھائی سلیم شدید قرض میں ڈوب چکا ہے اور جن لوگوں نے اس سے وقت مانگا تھا وہ وقت نہیں جان مانگتے ہیں۔ اور ایک نام بار بار لیا جا رہا تھا، شہباز قریشی، جس کا شہر میں ذکر صرف خوف کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ایک طرف اس کی برسوں کی محنت خطرے میں تھی، دوسری طرف ایک ہی گناہ جان، اور تیسری طرف وہ شادی جسے توڑنا یا بچانا اب محض جذبات کا نہیں بلکہ بقا کا سوال بن چکا تھا۔ دوسرے حویلی کے لمبے برآمدے میں کھڑے عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہر دروازے کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو، کوئی چال چل دی گئی ہو اور وہ جانے بغیر ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکی ہو جہاں مہرے زندہ انسان تھے اور ہارنے کی قیمت صرف شکست نہیں بلکہ تباہی تھی۔ فینس، عائشہ نے رونے یا ٹوٹنے کی بجائے اس رات ایک فیصلہ کیا، وہی فیصلہ جو کمزور لوگ نہیں بلکہ لیڈر کرتے ہیں۔ اس نے خاموشی سے اپنے تمام منسوخ شدہ کنٹریکٹس کی تفصیل نکالی اور ایک ہی نام بار بار سامنے آیا، ایک شیل کمپنی جو دراصل سردار فہیم ملک کے قریب آدمی کے نام پر رجسٹر تھی۔ اب تصویر صاف ہو چکی تھی۔ اسی دوران زین ملک بھی سچ سے بھاگنے کی بجائے پہلی بار اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کے والد نے اسے جذباتی بلیک میل کیا تھا، مگر وہ عائشہ کو ٹوٹتے دیکھ کر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ دونوں نے مل کر ایک خطرناک مگر ضروری قدم اٹھایا۔ عائشہ نے اپنے پرانے نیٹ ورک اور سوشل میڈیا کی طاقت استعمال کرتے ہوئے ایک لائیو انٹرویو کیا جس میں اس نے نہ کسی کا نام لیا نہ الزام، مگر حقائق، دستاویزات اور ثبوت اس قدر واضح تھے کہ اگلی صبح شہر کا ہر نیوز چینل اس کہانی پر چڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف مہرین کے بھائی سلیم کے معاملے میں بھی عائشہ نے آخری پتہ کھیلا۔ اس نے شہباز قریشی تک براہ راست پیغام بھجوایا، نہ منت نہ خوف بلکہ ایک بزنس آفر۔ شہباز جیسے ہمیشہ کمزور لوگ ملے تھے، پہلی بار کسی مضبوط عورت سے ملا۔ اس ڈیل میں نہ صرف سلیم کی جان بچی بلکہ شہباز کی غیر قانونی دھندے بھی قانون کے نظر میں پڑ گئی، کیونکہ عائشہ پہلے ہی تمام معلومات متعلقہ اداروں تک پہنچا چکی تھی۔ دوستو، چند دنوں میں حالات پلٹ گئے۔ سردار فہیم ملک کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب حویلی میں تنہائی نے طاقت کی جگہ لے لی۔ انہوں نے عائشہ سے معافی مانگی اور اس بار بغیر شرط کے عائشہ نے معاف کیا، مگر اصولوں کے ساتھ۔ اس کا بزنس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آ گیا۔ فرینڈز، زین نے کھل کر اس کا ساتھ دیا اور ملک حویلی جو کبھی سازشوں کا مرکز تھی اب احترام اور برابری کی مثال بن چکی تھی۔ فرینڈز، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی عورت کی جیت جو رشتے بھی بچانا جانتی تھی اور اپنی پہچان بھی، اور یہی جیت ویورز کے دلوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ اور یوں یہ کہانی ہمیں ایک سادہ مگر طاقتور سبق دے کر ختم ہوتی ہے کہ اصل جیت طاقت، دولت یا سازش میں نہیں بلکہ حوصلے، خود پر یقین اور سچ پر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب حالات انسان کو دیوار سے لگا دیتے ہیں، جب اپنے ہی سوال بن جائیں اور جب ہر راستہ بند نظر آئے، تب بھی ایک درست فیصلہ پوری بازی پلٹ سکتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک عورت اور ایک خاندان یا ایک سازش کی نہیں تھی بلکہ ہر انسان کی تھی جو اپنی پہچان، اپنے خواب اور اپنے حق کے لیے لڑتا ہے۔ شاید اس کہانی کے کردار فرضی ہوں مگر ان کے مسائل، خوف اور فیصلے ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔
سوال یہ نہیں کہ مشکلات آئیں گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم خوشی اختیار کرتے ہیں یا سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر کسی موڑ پر آپ نے خود کو اس میں محسوس کیا ہو، تو اسے ایک بار ضرور سمجھیں اور مت بھولیے، بلکہ ایک یاد دہانی کے طور پر دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھ کے جا رہے ہیں، کیونکہ کہانیاں ختم نہیں ہو جاتی مگر ان کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو عدن ریویوز۔ تو دوستو، یقین کریں یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو ایک خاموش شادی، ایک طاقتور خاندان اور ایک خوددار عورت کے بیچ دفن تھا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ایک ہی رات میں آپ سے چھین لی جائے، اگر جن لوگوں پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کریں وہی آپ کے خلاف کھیل کھیل رہے ہوں، اور اگر یہ سب اس وقت ہو جائے جب آپ پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہ رکھتے ہوں۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اپنے خواب میں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر انگارے جیے، مگر ایک حویلی کے دروازے میں قدم رکھتے ہی وہ خواب خطرے میں پڑ گئے۔ یہ کہانی ہے سازشوں کی، خاموش بلیک میلنگ کی، طاقت کے نشے میں ڈوبے فیصلوں کی، اور ایک ایسے دشمن کی جو سامنے نہیں بلکہ سائے میں وار کرتا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت جسے توڑنے کی پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہو، وہ اکیلے اس نظام کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ بھی باقیوں کی طرح ہار مان لے گی؟ دوستو، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک معمولی سا انکشاف پورے کھیل کا رخ بدل دیتا ہے، کس طرح خوف کی جگہ حوصلہ لیتا ہے، اور کیسے ایک فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ انجام وہ ہے جس کی آپ نے توقع ہی نہیں کی ہوگی، اور شاید یہی انجام آپ کی سوچ بدل دے۔ فرینڈز، شہر کے قدیم مگر بااثر علاقے میں واقع ملک حویلی اس رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے دیواریں بھی ہونے والے طوفان کو محسوس کر رہی ہوں۔ عائشہ عمران اس حویلی میں نئی نویلی دلہن کے طور پر داخل ہوئے، مگر اس کے قدموں میں خوشی نہیں بلکہ اندیشوں کا بوجھ تھا۔ وہ ایک خود ساختہ کاروبار عورت تھی جس نے اپنی محنت سے ذائقہ ہاؤس کو شہر کی پہچان بنا لیا تھا، مگر شادی کے صرف 2 دن بعد ہی اس کے موبائل کی اسکرین پر آنے والی ایک کے بعد ایک ای میل نے اس کی سانسیں روک دیں۔ تمام بڑے کنٹریکٹس اچانک منسوخ ہو چکے تھے، بغیر کسی وضاحت، بغیر کسی وارننگ۔ عائشہ کو یقین تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں۔ اس نے اپنے شوہر زین ملک کی طرف دیکھا جو بظاہر پرسکون مگر اندر سے بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ زین کی خاموشی سوال بن کر اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس حویلی میں زین کے والد سردار فہیم ملک خاندان کی عزت اور طاقت کے نام پر ہی اس چیز کو کچلنے کے عادی تھے جو ان کے بنائے گئے اصولوں سے ہٹتی۔ ان کی نظر میں بہو کا باہر کام کرنا بغاوت تھی۔ اسی دوران عائشہ کو ایک فون کال موصول ہوئی جس نے اس کی دنیا مزید ہلا دی۔ دوسری طرف اس کی بچپن کی دوست مہرین تھی جو کانپتی آواز میں بتا رہی تھی کہ اس کا بھائی سلیم شدید قرض میں ڈوب چکا ہے، اور جن لوگوں نے اس سے وقت مانگا تھا وہ وقت نہیں، جان مانگتے ہیں۔ اور ایک نام بار بار لیا جا رہا تھا، شہباز قریشی، جس کا شہر میں ذکر صرف خوف کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ایک طرف اس کی برسوں کی محنت خطرے میں تھی، دوسری طرف ایک ہی گناہ جان، اور تیسری طرف وہ شادی جسے توڑنا یا بچانا اب محض جذبات کا نہیں بلکہ بقا کا سوال بن چکا تھا۔ حویلی کے لمبے برآمدے میں کھڑے عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہر دروازے کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو، کوئی چال چل دی گئی ہو، اور وہ جانے بغیر ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکی ہو جہاں مہرے زندہ انسان تھے اور ہارنے کی قیمت صرف شکست نہیں بلکہ تباہی تھی۔ فرینڈز، عائشہ نے رونے یا ٹوٹنے کی بجائے اس رات ایک فیصلہ کیا، وہی فیصلہ جو کمزور لوگ نہیں بلکہ لیڈر کرتے ہیں۔ اس نے خاموشی سے اپنے تمام منسوخ شدہ کنٹریکٹس کی تفصیل نکالی
اور ایک ہی نام بار بار سامنے آیا، ایک شیل کمپنی جو دراصل سردار فہیم ملک کے قریب آدمی کے نام پر رجسٹر تھی۔ اب تصویر صاف ہو چکی تھی۔ اسی دوران زین ملک بھی سچ سے بھاگنے کی بجائے پہلی بار اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کے والد نے اسے جذباتی بلیک میل کیا تھا، مگر وہ عائشہ کو ٹوٹتے دیکھ کر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ دونوں نے مل کر ایک خطرناک مگر ضروری قدم اٹھایا۔ عائشہ نے اپنے پرانے نیٹ ورک اور سوشل میڈیا کی طاقت استعمال کرتے ہوئے ایک لائیو انٹرویو کیا، جس میں اس نے نہ کسی کا نام لیا نہ الزام، مگر حقائق، دستاویزات اور ثبوت اس قدر واضح تھے کہ اگلی صبح شہر کا ہر نیوز چینل اس کہانی پر چڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف مہرین کے بھائی سلیم کے معاملے میں بھی عائشہ نے آخری پتہ کھیلا۔ اس نے شہباز قریشی تک براہ راست پیغام بھجوایا، نہ منت نہ خوف، بلکہ ایک بزنس آفر۔ شہباز جیسے ہمیشہ کمزور لوگ ملے تھے، پہلی بار کسی مضبوط عورت سے ملا۔ اس ڈیل میں نہ صرف سلیم کی جان بچی بلکہ شہباز کی غیر قانونی دھندے بھی قانون کے نظر میں پڑ گئی، کیونکہ عائشہ پہلے ہی تمام معلومات متعلقہ اداروں تک پہنچا چکی تھی۔ دوستو، چند دنوں میں حالات پلٹ گئے۔ سردار فہیم ملک کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب حویلی میں تنہائی نے طاقت کی جگہ لے لی۔ انہوں نے عائشہ سے معافی مانگی اور اس بار بغیر شرط کے عائشہ نے معاف کیا، مگر اصولوں کے ساتھ اس کا بزنس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آ گیا۔ فرینڈز، زین نے کھل کر اس کا ساتھ دیا اور ملک حویلی جو کبھی سازشوں کا مرکز تھی اب احترام اور برابری کی مثال بن چکی تھی۔ فرینڈز، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی عورت کی جیت جو رشتے بھی بچانا جانتی تھی اور اپنی پہچان بھی، اور یہی جیت ویورز کے دلوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ اور یوں یہ کہانی ہمیں ایک سادہ مگر طاقتور سبق دے کر ختم ہوتی ہے کہ اصل جیت طاقت، دولت یا سازش میں نہیں بلکہ حوصلے، خود پر یقین اور سچ پر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب حالات انسان کو دیوار سے لگا دیتے ہیں، جب اپنے ہی سوال بن جائیں اور جب ہر راستہ بند نظر آئے، تب بھی ایک درست فیصلہ پوری بازی پلٹ سکتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک عورت اور ایک خاندان یا ایک سازش کی نہیں تھی، بلکہ ہر انسان کی تھی جو اپنی پہچان، اپنے خواب اور اپنے حق کے لیے لڑتا ہے۔ شاید اس کہانی کے کردار فرضی ہوں، مگر ان کے مسائل، خوف اور فیصلے ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ مشکلات آئیں گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم خوشی اختیار کرتے ہیں یا سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر کسی موڑ پر آپ نے خود کو اس میں محسوس کیا ہو، تو اسے ایک بار ضرور سمجھیں اور مت بھولیے، بلکہ ایک یاد دہانی کے طور پر دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھ کے جا رہے ہیں، کیونکہ کہانیاں ختم نہیں ہو جاتی مگر ان کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو عدن ریویوز۔ تو دوستو، یقین کریں یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو ایک خاموش شادی، ایک طاقتور خاندان اور ایک خوددار عورت کے بیچ دفن تھا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ایک ہی رات میں آپ سے چھین لی جائے، اگر جن لوگوں پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کریں وہی آپ کے خلاف کھیل کھیل رہے ہوں، اور اگر یہ سب اس وقت ہو جائے جب آپ پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہ رکھتے ہوں۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اپنے خواب میں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر انگارے جیے، مگر ایک حویلی کے دروازے میں قدم رکھتے ہی وہ خواب خطرے میں پڑ گئے۔ یہ کہانی ہے سازشوں کی، خاموش بلیک میلنگ کی، طاقت کے نشے میں ڈوبے فیصلوں کی، اور ایک ایسے دشمن کی جو سامنے نہیں بلکہ سائے میں وار کرتا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت جسے توڑنے کی پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہو، وہ اکیلے اس نظام کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ بھی باقیوں کی طرح ہار مان لے گی؟
دوستوں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک معمولی سا انکشاف پورے کھیل کا رخ بدل دیتا ہے، کس طرح خوف کی جگہ حوصلہ لیتا ہے اور کیسے ایک فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا کیونکہ انجام وہ ہے جس کی آپ نے توقع ہی نہیں کی ہوگی، اور شاید یہی انجام آپ کی سوچ بدل دے۔ فرینڈز، شہر کے قدیم مگر بااثر علاقے میں واقع ملک حویلی اس رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے دیواریں بھی ہونے والے طوفان کو محسوس کر رہی ہوں۔ عائشہ عمران اس حویلی میں نئی نویلی دلہن کے طور پر داخل ہوئے، مگر اس کے قدموں میں خوشی نہیں بلکہ اندیشوں کا بوجھ تھا۔ وہ ایک خود ساختہ کاروبار عورت تھی جس نے اپنی محنت سے ذائقہ ہاؤس کو شہر کی پہچان بنا لیا تھا، مگر شادی کے صرف 2 دن بعد ہی اس کے موبائل کی اسکرین پر آنے والی ایک کے بعد ایک ای میل نے اس کی سانسیں روک دیں۔ تمام بڑے کنٹریکٹس اچانک منسوخ ہو چکے تھے، بغیر کسی وضاحت، بغیر کسی وارننگ۔ عائشہ کو یقین تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں۔ اس نے اپنے شوہر زین ملک کی طرف دیکھا جو بظاہر پرسکون مگر اندر سے بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ زین کی خاموشی سوال بن کر اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس حویلی میں زین کے والد سردار فہیم ملک خاندان کی عزت اور طاقت کے نام پر ہی اس چیز کو کچلنے کے عادی تھے جو ان کے بنائے گئے اصولوں سے ہٹتی۔ ان کی نظر میں بہو کا باہر کام کرنا بغاوت تھی۔ اسی دوران عائشہ کو ایک فون کال موصول ہوئی جس نے اس کی دنیا مزید ہلا دی۔ دوسری طرف اس کی بچپن کی دوست مہرین تھی جو کانپتی آواز میں بتا رہی تھی کہ اس کا بھائی سلیم شدید قرض میں ڈوب چکا ہے اور جن لوگوں نے اس سے وقت مانگا تھا وہ وقت نہیں، جان مانگتے ہیں۔ اور ایک نام بار بار لیا جا رہا تھا، شہباز قریشی، جس کا شہر میں ذکر صرف خوف کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ایک طرف اس کی برسوں کی محنت خطرے میں تھی، دوسری طرف ایک ہی گناہ جان، اور تیسری طرف وہ شادی جسے توڑنا یا بچانا اب محض جذبات کا نہیں بلکہ بقا کا سوال بن چکا تھا۔ دوسرے حویلی کے لمبے برآمدے میں کھڑے عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہر دروازے کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو، کوئی چال چل دی گئی ہو اور وہ جانے بغیر ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکی ہو جہاں مہرے زندہ انسان تھے اور ہارنے کی قیمت صرف شکست نہیں بلکہ تباہی تھی۔ فرینڈز، عائشہ نے رونے یا ٹوٹنے کی بجائے اس رات ایک فیصلہ کیا، وہی فیصلہ جو کمزور لوگ نہیں بلکہ لیڈر کرتے ہیں۔ اس نے خاموشی سے اپنے تمام منسوخ شدہ کنٹریکٹس کی تفصیل نکالی اور ایک ہی نام بار بار سامنے آیا، ایک شیل کمپنی جو دراصل سردار فہیم ملک کے قریب آدمی کے نام پر رجسٹر تھی۔ اب تصویر صاف ہو چکی تھی۔ اسی دوران زین ملک بھی سچ سے بھاگنے کی بجائے پہلی بار اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کے والد نے اسے جذباتی بلیک میل کیا تھا، مگر وہ عائشہ کو ٹوٹتے دیکھ کر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ دونوں نے مل کر ایک خطرناک مگر ضروری قدم اٹھایا۔ عائشہ نے اپنے پرانے نیٹ ورک اور سوشل میڈیا کی طاقت استعمال کرتے ہوئے ایک لائیو انٹرویو کیا جس میں اس نے نہ کسی کا نام لیا نہ الزام، مگر حقائق، دستاویزات اور ثبوت اس قدر واضح تھے کہ اگلی صبح شہر کا ہر نیوز چینل اس کہانی پر چل رہا تھا۔ دوسری طرف مہرین کے بھائی سلیم کے معاملے میں بھی عائشہ نے آخری پتہ کھیلا۔ اس نے شہباز قریشی تک براہ راست پیغام بھجوایا، نہ منت نہ خوف بلکہ ایک بزنس آفر۔ شہباز جیسے ہمیشہ کمزور لوگ ملے تھے، پہلی بار کسی مضبوط عورت سے ملا۔ اس ڈیل میں نہ صرف سلیم کی جان بچی بلکہ شہباز کی غیر قانونی دھندے بھی قانون کے نظر میں پڑ گئی، کیونکہ عائشہ پہلے ہی تمام معلومات متعلقہ اداروں تک پہنچا چکی تھی۔ دوستو، چند دنوں میں حالات پلٹ گئے۔ سردار فہیم ملک کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب حویلی میں تنہائی نے طاقت کی جگہ لے لی۔ انہوں نے عائشہ سے معافی مانگی اور اس بار بغیر شرط کے عائشہ نے معاف کیا، مگر اصولوں کے ساتھ اس کا بزنس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آ گیا۔ فرینڈز، زین نے کھل کر اس کا ساتھ دیا اور ملک حویلی جو کبھی سازشوں کا مرکز تھی اب احترام اور برابری کی مثال بن چکی تھی۔
فرینڈز، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی عورت کی جیت جو رشتے بھی بچانا جانتی تھی اور اپنی پہچان بھی، اور یہی جیت ویورز کے دلوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ اور یوں یہ کہانی ہمیں ایک سادہ مگر طاقتور سبق دے کر ختم ہوتی ہے کہ اصل جیت طاقت، دولت یا سازش میں نہیں بلکہ حوصلے، خود پر یقین اور سچ پر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب حالات انسان کو دیوار سے لگا دیتے ہیں، جب اپنے ہی سوال بن جائیں اور جب ہر راستہ بند نظر آئے، تب بھی ایک درست فیصلہ پوری بازی پلٹ سکتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک عورت اور ایک خاندان یا ایک سازش کی نہیں تھی، بلکہ ہر انسان کی تھی جو اپنی پہچان، اپنے خواب اور اپنے حق کے لیے لڑتا ہے۔ شاید اس کہانی کے کردار فرضی ہوں، مگر ان کے مسائل، خوف اور فیصلے ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ مشکلات آئیں گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم خوشی اختیار کرتے ہیں یا سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر کسی موڑ پر آپ نے خود کو اس میں محسوس کیا ہو، تو اسے ایک بار ضرور سمجھیں اور مت بھولیے، بلکہ ایک یاد دہانی کے طور پر دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھ کے جا رہے ہیں، کیونکہ کہانیاں ختم نہیں ہو جاتی مگر ان کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو عدن ریویوز۔ تو دوستو، یقین کریں یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو ایک خاموش شادی، ایک طاقتور خاندان اور ایک خوددار عورت کے بیچ دفن تھا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ایک ہی رات میں آپ سے چھین لی جائے، اگر جن لوگوں پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کریں وہی آپ کے خلاف کھیل کھیل رہے ہوں، اور اگر یہ سب اس وقت ہو جائے جب آپ پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہ رکھتے ہوں۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اپنے خواب میں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر انگارے جیے، مگر ایک حویلی کے دروازے میں قدم رکھتے ہی وہ خواب خطرے میں پڑ گئے۔ یہ کہانی ہے سازشوں کی، خاموش بلیک میلنگ کی، طاقت کے نشے میں ڈوبے فیصلوں کی، اور ایک ایسے دشمن کی جو سامنے نہیں بلکہ سائے میں وار کرتا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت جسے توڑنے کی پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہو، وہ اکیلے اس نظام کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ بھی باقیوں کی طرح ہار مان لے گی؟ دوستو، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک معمولی سا انکشاف پورے کھیل کا رخ بدل دیتا ہے، کس طرح خوف کی جگہ حوصلہ لیتا ہے، اور کیسے ایک فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا، کیونکہ انجام وہ ہے جس کی آپ نے توقع ہی نہیں کی ہوگی، اور شاید یہی انجام آپ کی سوچ بدل دے۔ فرینڈز، شہر کے قدیم مگر بااثر علاقے میں واقع ملک حویلی اس رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے دیواریں بھی ہونے والے طوفان کو محسوس کر رہی ہوں۔ عائشہ عمران اس حویلی میں نئی نویلی دلہن کے طور پر داخل ہوئے، مگر اس کے قدموں میں خوشی نہیں بلکہ اندیشوں کا بوجھ تھا۔ وہ ایک خود ساختہ کاروبار عورت تھی جس نے اپنی محنت سے ذائقہ ہاؤس کو شہر کی پہچان بنا لیا تھا، مگر شادی کے صرف 2 دن بعد ہی اس کے موبائل کی اسکرین پر آنے والی ایک کے بعد ایک ای میل نے اس کی سانسیں روک دیں۔ تمام بڑے کنٹریکٹس اچانک منسوخ ہو چکے تھے، بغیر کسی وضاحت، بغیر کسی وارننگ۔ عائشہ کو یقین تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں۔ اس نے اپنے شوہر زین ملک کی طرف دیکھا جو بظاہر پرسکون مگر اندر سے بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ زین کی خاموشی سوال بن کر اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس حویلی میں زین کے والد سردار فہیم ملک خاندان کی عزت اور طاقت کے نام پر ہی اس چیز کو کچلنے کے عادی تھے جو ان کے بنائے گئے اصولوں سے ہٹتی۔ ان کی نظر میں بہو کا باہر کام کرنا بغاوت تھی۔ اسی دوران عائشہ کو ایک فون کال موصول ہوئی جس نے اس کی دنیا مزید ہلا دی۔ دوسری طرف اس کے بچپن کی دوست مہرین تھی